بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عبادت گزار لڑکی اور بولنے والے کتے کا واقعہ۔ وہ بکری جس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو جلدی ہی بھیڑیے کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ جب تک انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، جب اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی حفاظت سے نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اللہ شہوت یعنی نفس امارہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اس کی جو مرضی آتی ہے کرتا ہے، پھر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں پھر شیطان ان کو شکست نہیں دیتا۔ یہی لوگ شیطان کو شکست دیتے ہیں، جیت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھنا ہوتا ہے کیا۔ راستہ ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ ثابت ہوا کہ بھروسہ رستوں پر نہیں کیا جاتا، بھروسہ تو اللہ پر کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار لڑکی تھی۔ وہ دن کو روزہ رکھتی اور پوری رات قیام کرتی تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے شیطان اور اس کی پوری فوج کو رلا کر رکھ دیا، کیونکہ جب وہ سبحان ربی الاعلی پڑھتی، اللہ اکبر کہتی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتی، جب بھی شیطان اس کو شکست دینے کی کوشش کرتا تو وہ ناکام ہو جاتا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ لڑکی شیطان کو شکست دے دیتی۔ ایک دن شیطان نے اسے ورگلانے کے لیے اپنا بھیس بدلا اور ایک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار لیا۔ حسین و جمیل نوجوان بن کر عبادت گزار لڑکی کے سامنے آ گیا تاکہ وہ میرا حسن دیکھ کر پاگل ہو جائے۔ جب میرے حسن کو دیکھے گی، مجھ سے محبت کرے گی تو پھر میں ورگل میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ خوبصورت عبادت گزار لڑکی نے جب اپنے سامنے حسین و جمیل لڑکے کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ تو شیطان خوش ہوا اور اس کے چیلے بھی خوش ہو گئے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ تو محترم ناظرین، جیسے ہی اس عبادت گزار لڑکی کو ہوش آئی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، میں صدقے جاؤں اپنے مالک کے، اس کا غلام اتنا پیارا ہے تو اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہے۔ میں صرف اس رب کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ عبادت گزار لڑکی کے لیے جملے سنتے ہی اس نوجوان کی روح میں شیطان کی زوردار چیخ نکلی اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس عبادت گزار لڑکی کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شیطان اس کے دل سے اللہ کی محبت نہیں نکال سکا۔ ہر ایک وار پر شیطان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن بادشاہ کے گھر سے سونے کے کنگن چوری ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو چوروں کو پکڑ کر میرے سامنے لائے میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا، جو بھی مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اس کی اتنی جرت ہوئی کہ بادشاہ کے گھر سے چوری کرے۔ جرت ہوئی، شیطان کو پتہ چلا کہ بادشاہ کے گھر سے کنگن چوری ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ اس عبادت گزار لڑکی کے ہاتھ میں کنگن پہنا ہوا تھا۔ شیطان نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ لڑکی کو ورگلانے کا اچھا موقع ہے، کچھ نہ کچھ تو اب ضرور ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے پھر ایک بار بھیس بدلا اور ایک بزرگ کی شکل اختیار کی اور بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، تیرے کنگن کا چور مل گیا۔ بادشاہ کہنے لگا، سر تن سے جدا کر دوں گا، جلدی بتا کس کی ہمت ہوئی۔ تو شیطان بزرگ بولا کہ فلاں علاقے کی عبادت گزار لڑکی ہے، وہ دن کو تو روزہ رکھتی ہے مگر پوری رات گناہ کرتی، لوگوں کو چوریوں پر لگاتی ہے، اس کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے۔ بادشاہ نے کہا، عبادت گزار لڑکی شاہی مال سے چوری کیسے کر سکتی ہے؟ شیطان بزرگ کہنے لگا، آخر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان نے اسے ورگلایا ہوگا، اس نے چوری کر ڈالی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ واقعہ وہ عبادت گزار لڑکی میری چور ہے۔ بزرگ نے کہا، ان کنگنوں میں سے ایک کنگن اس نے اپنی کلائی میں پہن رکھا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا، جلدی جاؤ اور اس بدبخت لڑکی کو میرے دربار میں حاضر کرو، میری بادشاہی میں حاضر کرو۔ سپاہی اس لڑکی کے گھر پہنچ کر دستک دینے لگے۔ اندر سے عبادت گزار لڑکی کہنے لگی، تم کون ہو؟ کیوں مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہو؟ سپاہی کہنے لگا، دروازہ کھولو، ایک تو تم نے چوری کی اور دوسرا سجدے کو بدنام کر رہی ہو۔
محترم ناظرین، ان کو یہ سنتے ہی عبادت گزار لڑکی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرے اوپر اتنی بڑی تہمت لگی، اللہ میرا تو شب روز تیری یادوں میں گزر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ پھر ایک دم اس کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بس اللہ میرے ساتھ رہے، دنیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بے خوف ہو کر اس نے دروازہ کھولا اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑی۔ جب بادشاہ کے دروازے پر پہنچی، بادشاہ نے کہا سنا تم نے مجھے چور سمجھا ہے؟ بادشاہ نے کہا بدبخت، اپنی زبان بند کرو، سچ اگلو۔ لڑکی نے کہا بادشاہ جو کرنا ہے کر لو، میرے ہاتھ کاٹنے ہیں کاٹ لو، میرے دل میں نہ خوف ہے نہ ڈر، مجھے صرف اللہ کا ڈر ہے، اس خوف سے ڈرتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا جھوٹ بولتی ہو، ایک تو چوری کرتی ہو اور دوسرا عبادت گزاروں کو بدنام کرتی ہو۔ لڑکی نے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن بادشاہ نے کہا جو میرے کنگن تھے وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو تمہارے ہاتھ میں کنگن ہیں، یہ بتاؤ میرے ہیں کہاں سے آئے؟ فیصلہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ اس دور کے قاضی کا مقام بادشاہوں سے بھی زیادہ تھا۔ قاضی کو بادشاہ نے کہا یہ تو چوری کرتی ہے اور دوسرا سجدہ بدنام کرتی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرے کنگن ہیں۔ لڑکی نے کہا قاضی صاحب یہ کنگن تو مجھے باپ کی وراثت سے ملے تھے، باقی کے کنگن تو میں نے بیچ دیے، اللہ کے نام پر خرچ کر دیے، ایک ہی کنگن رہ گیا، یہ بھی بیچنا چاہتی تھی، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو میرے باپ کی نشانی ہے، کسی کو اس کی سچائی کا یقین نہ آیا۔ اتنے میں ایک کتا اونچی اونچی چھلانگیں مارتا ہوا، دوڑتا ہوا، بھونکتا ہوا عدالت کے اندر داخل ہوا۔ اس کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی، یہی تو معجزہ ہے۔ کتے نے کہا کہ قاضی صاحب اصل میں یہ چور لڑکی نہیں، ارے چور تو بادشاہ خود ہے۔ قاضی حیران رہ گیا، وہ کیسے؟ کتے نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، لڑکے کے ہاتھ نہ کاٹو، میں تمہیں ایک ثبوت دیتا ہوں۔ قاضی نے کہا دو ثبوت۔ تھوڑی دیر بعد کتا ایک بزرگ کو ہمراہ لے کر عدالت میں داخل ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس بزرگ کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ پریشان ہو گیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا آپ تو اس بزرگ نے آتے ہی کہا کہ اصل میں قصور اس لڑکی کا نہیں ہے، میرے بیٹے کا ہی ہے۔ عبادت گزار لڑکی کا باپ اور اس لڑکی کا باپ میری آپس میں دوستی تھی۔ ایک دن محنت مزدوری کرنے گئے تو ہم نے سونے کے کنگن دیکھے اور وہ کنگن 12 تھے، پھر ہمیں 6 کنگن حصے میں آئے اور اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے وہ کنگن اپنی بیٹی کو وراثت میں دے دیے اور میں نے اپنے کنگن اپنے بیٹے کو دے دیے۔ اسی طرح اس عبادت گزار لڑکی کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے تہمت سے بری کر دیا اور اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔